السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ چلیں جی، پہلے تو ایک شعر ہو جائے نا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار بنتا ہے۔ یہ میرے سامنے لکھا ہوا پڑا تھا تو میں نے کہا چلیں جی سنا دیتے ہیں۔ اور باقی کیا ہے ایک اور بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی سنا دوں۔ ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ تو جن کے رنگین خیالات ہی نہ ہوں تو پھر وہ کیا کرے۔ رنگین خیالات ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں، ہے نا۔ رنگین خیالات ہی تھے جو ہم نے اپنے لیے ایٹم بم بھی بنا لیا تاکہ ہم دوسروں کے برے خیالات پر قابو پا سکے ہے نا۔ یوم تکبیر ہے آج، تو مبارک ہو آپ سب کو۔ چھٹی کر دی انہوں نے اچانک۔ دیٹ چھٹی واز ناٹ گڈ میں نے جانا تھا بازار، اب مجھے نہیں پتا، میں ششو پنج میں ہوں، ہو سکتا ہے کھلے ہوں، ہو سکتا ہے نہ کھلے ہوں۔ ویسے میں نے ابھی ٹی وی میں تو دیکھا ہے کہ وہ تاجران کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بند نہیں کرنا، تو بھئی تاجران کا تو بہت نقصان ہوتا ہے نا، ظاہر ہے۔ آف کورس جن کے بھی کام کاج ہیں اور جن لوگوں نے کام کرنے ہیں ان کے لیے تو پھر نقصان کا مقام ہے۔ تو ایویں بس خواہ چھٹی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے ہی سنیں ہم لوگ بہت زیادہ سال میں چھٹیاں کرتے ہیں، ہمارے جو ہیں تو کوئی 120 دن کام نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی کس چیز کی چھٹی ہوتی ہے، عید کی چھٹی ہوتی ہے، پتہ نہیں 14 اگست کی چھٹی ہوتی ہے، 23 مارچ کی چھٹی ہوتی ہے، پھر رمضان میں بھی دوسری عید کی چھٹی ہوتی ہے۔ بس چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں، کافی چھٹیاں ہیں۔ تو اتنی چھٹیاں کیا کرنی ہوتی ہیں، کام کرنا ضروری ہے نا۔ کام کے بغیر تو ہماری معیشت پر بھی اچھا اثر نہیں پڑتا اور ہماری زندگی پہ بھی اچھا اثر نہیں پڑتا۔ بہت سے بچوں کے پیپرز ہو رہے تھے، میرے پوتوں کے بھی ہو رہے تھے، ان کے اسکول میں بھی، تو پھر یہ مسئلہ تو ہو جاتا ہے نا۔ بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، حکومت ہے اور حکومت جانے ہیں۔ بہرحال ہمیں جو ہے تو احترام کرنا چاہیے اپنی حکومت کے فیصلوں کا، لیکن سنا ہے کہ اب تاجران تو کم از کم جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بند نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب کے اوپر، ہمارے ملک پہ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ گرمی بڑی شدید ہے، بہت شدید گرمی ہے۔ ابھی نا میں کچھ دیر پہلے لائیو آئی ہوئی تھی یوٹیوب کے اوپر، تو وہ میں نے آپ کے ساتھ ویسے لنک شیئر کیا ہے، ضرور دیکھ لیا کریں۔ میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، میں آپ کے لیے آ جاتی ہوں، کوئی بات کر لیتی ہوں، ہے نا، اپنے لیے آ جاتی ہوں، آپ کے لیے آ جاتی ہوں۔ تو میں نے کہا میں باہر جاتی ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ کل بھی میں کمرے سے باہر نہیں نکلی گرمی کی وجہ سے، اتنی گرمی تھی کہ میں نے کہا میرے تو دل کو ہی کچھ ہو جائے گا۔ واک بھی نہیں کی میں نے کل شام کو، ورنہ میں شام کو جاتی ہوں، مغرب سے پہلے واک کرتی ہوں، کیونکہ واک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے نا۔ تو اینی ویز جناب، پھر میں ابھی باہر تھوڑی دیر کے لیے گئی ہوں۔ اتنی گرمی ہے، مجھے درجہ حرارت تو معلوم نہیں ہے، اچھا بھلا ہوگا۔ بیچارے پرندے اور بیچارے پودے سب بہت برے حالات میں تھے۔ میں کچھ دیر باہر بیٹھی ہوں لیکن پھر میں اندر آ گئی ہوں۔ کہتے ہیں دوپہر کو پانی بھی نہیں دینا چاہیے، میں نے البتہ لان میں تھوڑا سا پانی دیا۔ میں نے کہا یہ بیچارے پرندے تو ہیں، کچھ پانی پی لیں گے، ان کے لیے بھر کے رکھا ہوا بھی ہے ویسے پانی، لیکن گرمی بہت ہے تو بس اپنا خیال کریں، اور کہیں یہ نہ ہو کہ سر میں جو بھوسا بھرا ہوا ہے اس کو آگ لگ جائے جی۔ زرعی سحر نے کہا تھا کہ لگ ہی جائے میم، لگ ہی جائے۔ بس بھوسے جو ہیں تو وہ آگ پکڑ لیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے نا۔ تو خیال کریں اپنے بھوسوں کا میں بھی خیال کرتی ہوں۔ میں دیکھیں نا، میں تو دوپٹہ پہن کے رکھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں کہ کور رہے بھوسا، لیکن گرمی بہت ہے اور گرمی میں جو ہے نا کوئی حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ تو پانی پئیں، ڈی ہائیڈریٹڈ نہیں ہونا کسی صورت میں بھی، اپنے ساتھ پانی رکھے۔ میرے تو پاس ہر وقت پانی پڑا رہتا ہے، دن ہو رات ہو، سردی گرمی خزاں بہار، ہمیشہ میں نے اپنے پاس پانی رکھا ہے۔ کہ میں جاتی ہوں تو اپنا پانی ساتھ لے کے جاتی ہوں، کیونکہ اپنا پانی بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ باہر کے گندے پانی سے آپ اپنا پیٹ بھریں، اپنا معدہ بھریں اور پھر اپنے معدے اور پیٹ کو خراب کریں۔ گندا کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے۔ آج کل لوگ بہت تیزی سے بیمار ہو رہے ہیں باہر کے کھانے کھا کر، تو باہر کے کھانوں سے میں ہمیشہ کہتی ہوں پرہیز کریں، ہیلدی کھائیں، اپنے گھر کا کھائیں۔ میں تو بھی دال چاول کھانے ہیں، اور ہاں کریلے بھی پڑے۔ خالہ کے گھر گئی تھی تو ان کی بہو نے مجھے دیے تھے، وہ میں نے اپنے لیے سنبھال لیے تھے تو وہ کھاؤں گی بڑے مزے سے روٹی کے ساتھ الحمدللہ۔ اور بہن نے مجھے اپنے گھر کی الوچیاں بھیجی تھیں اور طریقہ بھی بتایا تھا کہ اس کا نا وہ جیم سا بنا لیں، چٹنی سی بنا لیں۔
تو وہ میں نے بنائی ہے، اتنی اچھی بنی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ گڑ کی بنائی ہے میں نے، بس اس کو دیگچی میں رکھ دیا اور اس کے اندر میں نے ڈالا گڑ، وہ ساری لوچیاں ڈال دیں، تھوڑا سا کالا نمک ڈال دیا اور تھوڑی سی کالی مرچ ڈال دی۔ اوہ ہو کیا مزیدار بنی ہے، بس اچھی سے اس کو گھول لیا اور آخر میں جو گٹلیاں رہ گئی تھیں وہ نکال لی۔ تو ٹرائی کریں، آج کل جو بھی آیا ہوا ہے بازار میں کوئی ایسی چیز جو کہ تھوڑی آپ کو مناسب داموں پہ مل جائے، سستی مل جائے، ویسے تو کوئی حال نہیں ہے۔ وہ تربوز جو اتنا زیادہ ٹرکوں کے ٹرک بھر کے آتے ہیں وہ بھی اتنے مہنگے ہیں اور مہنگے ہو گئے ہیں، تو یہ بارش ہونے تک ہی موجود ہوں گے، اس کے بعد یہ بھی ڈس اپیئر ہو جائیں گے۔ تو جب تک ہے فروٹ کھا لیں، لیکن آف کورس مہنگا ہے، سب افورڈ بھی نہیں کر سکتے، کھانا بہت مہنگا ہے ان کا۔ سنا ہے کہ 60 روپے کلو مل رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے عبداللہ اور روما لائے تھے تو وہ اتنا میٹھا تھا کہ میں نے پھر نہ اس کو چھوڑ ہی دیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کوئی باقی اس کے اندر کوئی انجیکشن لگے ہوں یا کیا لگا ہو اور میں کھا لوں، تو اتنا میٹھا تھا اور سرخ بھی بہت تھا۔ بہرحال جو بھی تھا کھا لیا۔ تو آپ لوگ بھی خیال کریں، کھائیں جو آج کل کی سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، تربوز ہیں، خربوزے ہیں، کھیرے ہیں، کھیراز آر ویری گڈ، کوکمبر گڈ ہے۔ وہ میں ابھی گئی تھی خالہ کے گھر، بتایا تھا نا میں نے آپ کو، میں بہت اداس ہو رہی تھی تو خالہ کہتی آ جاؤ بڑی سویٹ ہے، تو ان کی بہو نے مجھے نا کوکمبر کا جوس پلایا، کہتی ہے کوکمبر ڈالا ہے اس میں، ادرک ڈالا ہے اس میں، لیمبو ڈالا ہے اور تھوڑا سا کالا نمک ڈالا ہے۔ اتنا ریفریشنگ تھا نا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ کہتی میں بنا کے رکھ لیتی ہوں اور میں صبح نہار منہ پیتی ہوں، یہ وزن کم کرنے میں بھی بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ تو جنہوں نے وزن کم کرنا ہے، کھیراز آر ویری گڈ۔ رائلہ اشتیاق آ گئی، واہ جی واہ، تھینک یو ویری مچ۔ اس سلام کہہ رہی ہے سیمی کیا حال ہے آپ کا، گرمی بہت ہے، بس خوب فروٹ اور ویجیٹیبلز انجوائے کرے۔ جی بہت زیادہ گرمی ہے، کوشش کر رہے ہیں، آج بھنڈی بنائی ہے اور باقی یہ کہ پانی دبا کے پئیں، بس یہی کر سکتے ہیں ہم، باہر نہ نکلیں۔ باہر ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے نکلی ہوں لیکن میں اندر آ گئی ہوں کیونکہ اتنی گرمی تھی کہ میں نے کہا یہ گرمی اپنے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو اسکولوں کی بھی شاید اب چھٹیاں ہو گئی ہیں، ہو جانی چاہیے، کیونکہ اتنی گرمی میں اب جایا نہیں جاتا۔ بچوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے نا۔ اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ایک بچی پیپر دیتے دیتے بے ہوش ہو گئی تھی، تو پھر یہ تو بڑا خطرناک کام ہے نا، بچے بیچارے بے ہوش ہو جائیں تو پھر کتنے نفلوں کا ثواب ہے ثواب ہے بھی کہ نہیں، ہے نا۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں ایسے کام کر سکتے کہ ہم اپنے ملک میں گرمیوں میں ایگزامز نہ لیں، ہم تھوڑے کوئی طریقے، کوئی مینجمنٹ اپنی صحیح کریں اور ہم اچھے موسم میں امتحان لے لیں۔ پتہ نہیں ہمارے زمانے میں تو مجھے یاد ہے مارچ اپریل میں ایگزام ہوتے تھے، اب مئی جون میں چلے جاتے ہیں۔ تو مارچ ٹھیک ہے، اچھا ہے، موسم اچھا ہوتا ہے، اور گرمی کی جو ہے شدت اب یہ بڑھے گی۔ آج مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہے، میرے پاس قریب فون دوسرا نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو دیکھ کے بتاتی۔ 45 تو کہیں نہیں گیا ڈیفینیٹلی، اور کہہ رہے تھے کہ 46 تک جائے گا اور اس کے بعد اگلے ہفتے کچھ تھوڑی سی کمی آئے گی، اور وہ کمی بھی کیا آئے گی کہ 45 ہو جائے گا۔ لیں جی کر لیں گل۔ تو بس بہت دھیان رکھنا ہے، باہر آپ لوگ جہاں پر ٹھنڈے موسموں میں رہ رہے ہیں وہاں پر تو سردی ہے، کووڈ بھی چل رہا ہے، میری بیٹی کو بھی ہو گیا ہوا ہے کووڈ، زینب کو، اس کے میاں کو بھی ہو گیا ہوا ہے، اور وہاں پر موسم ٹھنڈا ہے آسٹریلیا میں، اور انگلینڈ میں کچھ مناسب سا ہے، خدا کہتی ہے کہ 14 تک چلا جاتا ہے درجہ حرارت، تو اچھا جا رہا ہے وہاں بھی، لیکن گرمی آئے گی تو پھر مشکل ہوگی، میں نے جانا ہے گرمی میں پتہ نہیں وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں۔ بہرحال پاکستان میں بہت گرمی ہے، شدید گرمی ہے، اور ہر جگہ گرمی ہے، کیا پشاور، کیا پنڈی، اور کیا سرگودا، اور کیا شورکوٹ جہاں جہاں میرے لوگ ہیں مجھے وہاں کا پتہ ہے، اور کیا مردان، تو وہاں بھی بڑی گرمی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ بس اپنا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ گفتگو کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ میں بڑے عرصے سے نہیں آئی تھی لائیو، آج تو مجھے آپ کے رائلہ اشتیاق آپ کا مجھے میسیج مل گیا، مجھے اچھا لگا، ورنہ مجھے میسیجز نہیں ملتے تھے تو میں بور ہو گئی تھی بہت زیادہ، میں بولتی رہتی تھی، تو پھر میں اس لیے یوٹیوب پہ آ جاتی تھی لائیو۔ میں نے کہا کہ چلیں جی ٹھیک ہے، ہم ادھر آ جاتے ہیں لائیو، اور پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں۔ بہرحال وہ بھی دیکھا کریں اور ساتھ دیں میرا، بس ہم ایک دوسرے کا ساتھ ہی دیں گے تو پھر
ساتھ ہمارا انشاءاللہ قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کے پیار کا بہت بہت شکریہ، اتنا پیار دیتے ہیں، اتنا پیار نا۔ ابھی مجھے صبح یوٹیوب پہ بھی ایک بہن نے بڑے پیار سے مجھے، بلکہ بیٹی ہے، مجھے کہتی ہے کہ ایسا پنکھا میرے پاس بھی ہے، یہ والا جو پنکھا ہے نا، میری ممانی نے کہا تھا کہ میرے لیے نا لے آئی یہ والا پنکھا۔ تو میں نے کہا تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں تو میرے پاس تو ایک ہی پنکھا ہے، میں یہی لے جاؤں گی۔ تو کہتی ہے میرے پاس ہے، کہتی ہے میری پھپھو نے بنایا تھا اور وہ تو فوت ہو گئی، تو آپ مجھے بتائیں میں آپ کو دے دوں گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ پیار ہے، یہ اور کچھ نہیں ہے نا، یہ آپ لوگوں کا پیار ہے جو آپ میرے لیے کنسرن ہوتے ہیں۔ سو سویٹ آف یو۔ اور رائلہ اشتیاق، آپ کا بہت شکریہ، آپ تو بہت شامل ہوتی رہتی ہیں نا۔ باقی بھی سارے جو میرے کچھ بہت ہی ریگولر ہیں اور دیتے رہتے ہیں۔ اب اس وقت مجھے نام تو ایک زیادہ یاد نہیں رہتے، لیکن اگر میرے پاس سامنے سارا کچھ ہوتا تو میں نام بھی لے سکتی تھی۔ تو بس بات یہ ہے کہ اس دنیا میں رہنا ہے، جتنا عرصہ رہنا ہے نا۔ میں آج یہی کہہ رہی تھی، میں یوٹیوب پہ آپ لوگ ضرور سننا، میں نے کہا ایٹم بم بنا لیا، لیکن یہ جو ہم اپنے زبانوں کا ایٹم بم لے کے گھروں گھروں میں گھومتے ہیں نا، ہر گھر میں ایٹم بم موجود ہے، یہ زبانوں کا۔ ہم نے چلے جانا ہے اس دنیا میں سے، کیا محرومی، کیا حاصل، کیا جیت، کیا ہار ہے نا، لیکن ہم جو ہیں تو اسی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اور وقت ہمیں کئی دفعہ بتاتا ہے بڑے تلخ طریقے سے اور سخت طریقے سے بھی ہمیں بتاتا ہے کہ سدھر جاؤ، لیکن ہم سدھرتے نہیں ہیں، ہے نا۔ اب بتائیں نا، یہ جو ہمارا ایٹم بم ہے ہمارے اندر، منہ کے اندر، ہم اپنے گھر والوں پہ آزماتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ آزماتے ہیں، اپنی بہو بیٹیوں پہ آزماتے ہیں۔ بہوؤں کو تو خیر ہم نے کیا خاطر میں لانا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ بس اب آ گئی ہیں تو ان پہ تیر برسائے جاؤ، ایٹم بم برسائے جاؤ۔ تو ان ایٹم بم کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے لیکن یہ ایٹم بم سے کم نہیں ہے، تو بس یہ خیال کرنا بہت ضروری ہے نا۔ اور باقی یہ ہے کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت ضروری ہے کہ ہم خیال رکھیں، ہے نا۔ اور کوئی برائیاں جو آ گئی ہیں نا بہت ساری، مجھے کل میں لائیو آئی ہوئی تھی تو یہی بات ہو رہی تھی کہ بہت زیادہ برائیاں آ گئی ہیں، ہم کیا کریں اور کدھر جائیں۔ تو یہی ہے، بس ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھ کے پڑھتے نہیں ہیں تو پھر یہ سارے حالات ہو گئے ہیں۔ اور بدی کو دیکھیں تو بولیں، ضرور بولیں، طاقت سے روکیں، نہیں تو پھر دل میں تو برا جا نہیں سکتے ہیں نا۔ لیکن اگر دل میں چبھن نہیں ہوتی تو پھر ہم کیا مسلمان، کیا نام مسلمان ہے نا، کیا ایمان ہمارا۔ بے حیائی، بے شرمی کا حال دیکھ لیں۔ ابھی میں نے یہی ٹاپک ڈسکس کیا تھا یوٹیوب پہ، دیکھیں میں جو آج کل کچھ دنوں سے میں روز لائیو آ رہی ہوں اور بڑا اچھا لگتا ہے، تو آپ لوگ بھی جوائن کیا کریں ضرور۔ تو ڈراموں میں کیا ہو رہا ہے، یہ جو کچھ ہے وہ کہتے ہیں ہم ریئلٹی دکھا رہے ہیں، جو لکھنے والے ہیں وہ بھی خواتین ہیں، جو دیکھنے والی ہیں وہ بھی موسٹلی خواتین ہیں، ڈراموں میں کام والے بھی خواتین ہیں، کیسے کپڑے پہن رہی ہیں اور کیا ٹاپکس ہیں، میاں بیوی کی لڑائی، میاں نے دوسری جگہ شادی کرنی ہے یا کرنا چاہتا ہے یا دوسری جگہ پہ پسند ہے، بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ہیں، ہے نا، ٹاپکس۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ۔ گرمی میں جو ہے نا غصہ بھی بہت آتا ہے اور ہم کسی بات کا پھر ریئیکشن بھی بہت برا دیتے ہیں۔ گرمی میں غصہ آتا ہے ویسے، باقی گرمی لگی ہوتی ہے نا تو پھر بس کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کرے بندہ، تو کوشش کرے گرمی نہ لگائے اپنے آپ کو، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیے، ٹھنڈا ٹھنڈا کھیرا کھائیں، ٹھنڈے ٹھنڈے کمرے میں رہیں۔ البتہ ٹھنڈے کمرے میں رہنا تو مشکل ہے کیونکہ بجلی چلی جاتی ہے۔ ابھی صبح میں نے میسیج دیا کہ آج مجھے دیکھیں میں 10 بجے لائیو آؤں گی، تو پھر مجھے ایک پیاری بہن نے کہا کہ ہمارے تو لائٹ ہی نہیں ہوتی، ہمارے تو 3 گھنٹے ایک ہی روم میں لائٹ جاتی ہے، دیٹس ریلی سیڈ۔ تو بتائیں یہ جو ایٹامک بومب ہے اس کا ہم کیا کریں، ہے کوئی فائدہ؟ چلیں ٹھیک ہے، فائدہ بھی ہے کہ ہے ہمارے پاس، اچھی بات ہے، چلو ہونا چاہیے، لیکن یہ کہ مشکل بڑی ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہوتی، صبح آپ نے سویرے اٹھ کے ناشتہ کرنا اور رات کو گیس نہیں ہوتی، رات کو بھی چلی جاتی ہے، بجلی نہیں ہے، بچے بیچارے گرمی میں بلبلا رہے ہیں، صرف پنکھا ہی نہیں ہے، اے سی شیسی تو چھوڑے نا۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، بس دعائیں کریں، دعاؤں کو زیادہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پتہ نہیں آزماتا ہے نا، یہ ہمارے اعمال ہوتے ہیں، جو ہم غلط کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے نا۔ جتنی بھی قومیں آئیں جو تباہ ہوئیں وہ اسی لیے ہوئیں کہ وہ برے کام کرتی تھیں، تو ہمارے بھی بڑے برے کام ہیں، ہمارے کون سے اچھے کام ہیں ہم تو یہ ایٹم بم ہی ہر جگہ گراتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے نا۔
تو اور کوئی میسج نہیں آ رہا تو کرے نا میسج، ہیں کوئی اور بات کرے، میں کیا بات کروں، میں کیا بولوں اب، اس گرمی میں تو ہے نا وہ باتیں بھی پگھل جاتی ہیں، میں پھر بھی بول لیتی ہوں۔ میں نے کہا بڑے ہی دن ہو گئے آپ سے لائیو بات نہیں کی، بس دل ہی نہیں کرتا تھا، دل ہی کچھ ایسا اداس اداس سا رہتا ہے، تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں، ابھی بات کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جو ہے نا زندگی اٹس ناٹ ایزی، زندگی آسان نہیں ہے، اور کئی دفعہ کسی دوسرے کی زندگی آسان لگتی ہے، جیسے مجھے کبھی کچھ لوگ میسج کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی ہے۔ ایک نے مجھے لکھا آپ کا میاں تو بڑا خوش ہوتا ہوگا، آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتی۔ میاں سے نہیں میں کوئی بھی ایسی اچھی اچھی باتیں کرتی، میں آپ کے ساتھ ہی کرتی ہوں۔ ہے نا؟ تو بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی بڑی اچھی ہے، بڑی مزیدار ہے۔ میں نے بڑی ٹف لائف گزاری ہے، بڑی محنت کی ہے اپنی زندگی میں، الحمدللہ اللہ نے صبر کا اور ہر چیز کا پھل دیا، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو دور کے ڈھول سہانے ہیں، کہتے ہیں نا۔ جو دوسرے ملک بھی چلے جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کچھ لوگ ٹھیک رہتے ہیں، کچھ لوگ بہت مشکل میں ٹائم گزارتے ہیں نا۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، کیا خیال ہے، کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ دوپٹہ میرا بڑا عجیب سا، یہ کیوں ایسے بن جاتا ہے؟ عجیب شکل لگ رہی ہے۔ شیریں صادق آئی ہے آنٹی، فال سے آ گئے ہیں اور اس کا جوس ٹھنڈا ہوتا ہے۔ جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا۔ السلام علیکم سویٹ آنٹی۔ وعلیکم السلام سویٹ شیریں، آپ کا تو نام ہی اتنا شیریں شیریں میٹھا میٹھا ہے۔ فالسے کا میں نے کبھی شربت نہیں بنایا، میری بہن بناتی ہے، کیونکہ اس کے میاں کو بڑا پسند ہے، تو جب میں کبھی جاتی ہوں تو وہ مجھے پلاتی ہوتی ہے۔ میں نے اس کا نہیں بنایا، لیکن میں نے نا تربوز کا بہت بنایا، مجھے تربوز کا بہت پسند ہے۔ میں اس کے اندر وہ بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ جی اسے تو پیٹ خراب ہوتا ہے، یا اس پہ آتا ہوتا ہے فیس بک پہ پیٹ خراب ہوتا ہے، پیٹ نہیں خراب ہوتا۔ اگر پیٹ خراب ہوا ہے تو آپ نے کچھ اور کھا لیا، کوئی اور ریزن ہو سکتا ہے۔ ہم بچپن میں ہمیشہ سنتے تھے، ہمارے گھر میں یہ ہوتا تھا کہ شام کے 4 بجے تربوز کھانا ہے، خالی پیٹ تربوز کھانا ہے، نہ اس سے پہلے کچھ کھانا ہے نہ اس کے بعد کچھ کھانا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں وہ جو میری ایک فرینڈ نے مجھے بتایا تھا یہ طریقہ، اس نے مجھے بلکہ پلایا، اور اس کے بعد میں نے پیا اور بڑا ہی مزہ آیا الحمدللہ۔ تو میں اب بناتی ہوں، شکر ہے، اور ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کوئی پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ پودینہ ڈالیں بیچ میں، میں تو اس میں پودینہ ڈال دیتی ہوں۔ اور مجھے تربوز کا جوس کیسے بنتا ہے آنٹی؟ نیور ہرڈ، آپ نے بھی نہیں سنا، میں نے بھی نہیں سنا تھا۔ چند سالوں پہلے میری ایک فرینڈ نے پلایا، اور اس کے بعد سے تو میرا بہت معمول ہے، بلکہ میں اس کو فریزر میں رکھ کے جما بھی لیتی ہوں، وہ آئس لولی ٹائپ بن جاتا ہے، مجھے تو اچھا لگتا ہے بہت۔ میں اس میں چینی نہیں ڈالتی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بلینڈر میں ڈالیں، تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تو ڈال دیں، ورنہ نہ ڈالیں، وہ خود ہی پانی بن جاتا ہے۔ اس میں برف ڈال دیتی ہوں، اور کالا نمک، اور اس کے اندر لیمو اگر ہے وہ نچوڑ لیں، اور پودینہ، اور مجھے ابھی کسی نے بتایا تھا کہ ادرک بھی ڈال لیں تو بہت اچھا ہے، میں اگلی دفعہ اس کو ادرک بھی ڈالوں گی۔ اور پھر مجھے کسی نے کہا تھا خربوزہ بھی بیچ میں ڈال دیں، تو میں نے جو اس دفعہ لیٹسٹ بنایا تھا، میں نے اس میں 2 پیس خربوزے کے بھی ڈال دیے تھے۔ تو بہت اچھا بنا اور بڑا ہیلدی تھا، اور ٹھنڈا ٹھنڈا اس کو پی لیں، فیلنگ بھی ہوتی ہے آپ کو، پھر نا اس کے بعد بھوک نہیں لگتی۔ تو ویری گڈ فار ڈائٹنگ آلسو، ٹرائی اٹ، ضرور ٹرائی کریں، اور صبح کے ٹائم ٹرائی کریں۔ شام کو واک سے آتے ہیں تو بندہ جو ہے اس وقت بالکل ہپا ہوا ہوتا ہے، برا حال ہوتا ہے۔ میں جاتی ہوں نا، مجھے پتا ہے بہت پسینے آتے ہیں اس وقت۔ ایک تو اگر واک پہ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ چھوٹی سی پانی کی بوتل ضرور رکھیں، اور تھوڑے تھوڑے سپ لیتے رہیں۔ ہاں لے جانا مشکل ہوتی ہے، میں بھی کبھی لے جاتی ہوں کبھی نہیں لے جاتی، لیکن جس دن میں لے جاتی ہوں نا اس سے میرے لیے واک آسان ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں نے پکڑی ہوتی ہے، کچھ لوگ ویسے ہی ہانپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گرمی میں واک کرنا بہت مشکل ہے، لیکن واک کرنا ضرور چاہیے۔ روبینہ سلیم از واچنگ۔ روبینہ سلیم السلام علیکم۔ ہاں جی آ گئی روبینہ سلیم جی، کیا حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، بہت بہت شکریہ، مجھے بہت اچھا لگا آج مجھے لوگ مل گئے۔ میں تو اس ڈر سے آتی نہیں تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ مجھے لوگ ملتے نہیں ہیں، میں گھنٹہ گھنٹہ بول کے چلی جاتی تھی، بعد میں لوگ کہتے تھے ہم میسج دے رہے تھے آپ تک پہنچ نہیں رہے تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آیا کروں گی اگر اسی طرح مجھے لوگ مل رہے ہیں۔ آج چھٹی بھی ہے، شاید لوگ موجود بھی ہیں، تو بہت بہت شکریہ، مجھے لوگ جوائن کر رہے ہیں، اور کافی لوگ ہو گئے ہیں۔ آپ چیک کریں، آج تو میں اپنے اس پہ پروفائل پہ آئی ہوں، میں اپنے گروپ میں نہیں آئی کیونکہ ادھر زیادہ لوگ ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں جی میں ادھر آتی ہوں۔ کہاں ہیں آپ؟ جی میں لاہور میں ہوں، میں لاہور میں رہتی ہوں، اور بڑی گرمی ہے۔ ملیحہ احمد آ گئی ہیں، السلام علیکم کہہ رہی ہیں، وعلیکم السلام، اور ہائے ہائے بھی کر رہی ہیں۔
جی ہیلو السلام علیکم، ویلکم، خوش آمدید۔ آپ سب کو آج کا دن مبارک ہو، یوم تکبیر اور چھٹی بھی مبارک ہو۔ ہے جی، یہ چھٹی ایسی آ گئی ہے، پتہ نہیں بچوں کے ایگزامز بھی چل رہے ہیں اور بچوں کے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں نا، کسی نے اسپتال جانا ہوتا ہے اور چھٹی ہو گئی۔ اسپتال تو شاید کھلے ہی ہوں، ہے نا، لیکن یہ کہ اچانک جو ہے نا۔ آپ کیسی ہیں جی؟ میں الحمدللہ ٹھیک ہوں، آپ لوگوں کا سب کا پیار ہے، آپ لوگوں کی وجہ سے میں آ جاتی ہوں، دو باتیں کر لیتی ہوں کچھ دیر کے لیے، بہت اچھا فیل ہوتا ہے، بلکہ پھر پورا دن ہی اچھا فیل ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے میسیجز پڑھتی ہوں پیارے پیارے، اس کو جواب دیتی ہوں، اس میں اسی طرح سے میرا دن گزر جاتا ہے الحمدللہ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگ دے دیے، نعمتیں ہیں آپ سب۔ روبینہ سلیم کر رہی ہیں حیدرآباد سے، کام ہے جناب، کام ہے جناب، یہ لکھا ہوا ہے، کام کوئی نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آپ حیدرآباد سے ہے، اس کا مطلب ہے حیدرآباد میں بڑی گرمی ہوگی، ملتان میں سب جگہ ہی گرمی ہے نا، کراچی میں بھی گرمی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ بارشوں کا امکان ہے 1 جون سے، لیکن ابھی تو گرمی بڑھ رہی ہے۔ ابھی میں باہر گئی ہوں نا تو گھاس بالکل ایسے تھی کہ اس کو دل کر رہا تھا کہ پانی دے دوں، لیکن کہتے ہیں دوپہر کو پانی نہیں دینا چاہیے۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا، لیکن پھر بند کر دیا، بند کر کے میں آ گئی ہوں۔ پرندے بیچارے وہاں تھے، پانی پی رہے تھے، اور پودے بھی بالکل ایسے ہوئے تھے، ایسے نہیں جیسے فوت ہوئے بیچارے پڑے ہوئے ہوتے۔ شام کو میں دیتی ہوں ان کو، شام کو پانی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج صبح گوڈی کرائی ہے، گوڈی ہوئی ہے تو پانی نہیں دیا۔ تو خیال رکھیں پرندوں کا بھی اور پودوں کا بھی اس گرمی میں۔ ہمارے ارد گرد تو کوئی ایسا کوئی نہر، کوئی سمندر نہیں ہے، پتہ نہیں بیچارے پانی کیسے پیتے ہوں گے۔ جیسے ہی میں رکھتی ہوں، میں پائپ کھولتی ہوں تو ایسے آ جاتے ہیں ڈھیر۔ اور ایک بلی بھی ہے جو بیچاری یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بھی پانی پی رہی تھی۔ تو گرمی بہت ہے، گرمی اور وابڈا کے مہربانی خوب ہو رہی ہے جی۔ آپ بتائیں نا، تو پھر ایٹم بم کا کیا فائدہ ہے؟ سب پہ ایٹم بم گرا دیں، وہ گالی مکائیں، کیا خیال ہے؟ سچ مچ کوئی حال نہیں ہے، گرمی اتنی زیادہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی، اور وابڈا کا کیا کریں ہم؟ بس آوے کا آوا جسے کہتے ہیں نا، بگڑا ہوا ہے، اور یہ آوا کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ آوا پتہ نہیں اب کیسے ٹھیک ہوگا، لیکن چلے ہم دعا کر لیتے ہیں، دعا سے اللہ تعالیٰ سن لے گا، ہے نا۔ تو بس ایک بیٹی کا خط ملا تھا کہ اس کی ساس اس کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں، اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں، میں کیا کہہ سکتی ہوں بھائی۔ اب ساس جو ہے وہ برا سلوک کرتی ہے تو اس میں ایک کام تو یہ ہونا چاہیے کہ میاں ساتھ دے آپ کا، لیکن میاں کہتی ہے ساتھ نہیں دیتا، تو دیٹ از ریئلی سیڈ۔ پھر بندہ کیا کرے؟ کئی دفعہ بچیاں گھروں کو نہیں بتاتی، اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتی، میاں ساتھ نہ دے تو بچی کدھر جائے، کدھر سر پھوڑے؟ لاہور میں حیدرآباد سے کم گرمی ہے، اچھا، او کتنی ہے ذرا یہ تو بتائیں ٹیمپریچر حیدرآباد میں؟ ویسے واقعی ادھر گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جیکبا باد بھی اسی سائڈ پہ ہے نا کہیں؟ میں غلط نہ ہو جاؤں، لیکن اسی سائڈ پہ ہے نا یہ سارے۔ جیکبا باد میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس سائڈ پہ بلوچستان کی سائڈ پہ بہت گرمی ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں بھی تنور بنا ہوا ہے۔ کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی، پتہ نہیں وہ کہاں کی تھی، لیکن ایک خاتون نے زمین پہ انڈا ڈالا اور وہ پک گیا، زمین کے اوپر ڈال دیا اس نے انڈا کھول کے، اور وہ لٹرلی پورا پک گیا، اور پھر اس نے اس کے بعد روٹی بھی پکائی، اور کہتی ہے یہ میں آپ کے سامنے کر رہی ہوں، یہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ تو چلے بجلی کی بچت کریں آپ، گیس کی بچت کریں، زمین کے اوپر بنائیں اب روٹیاں چھوٹیاں، اور ہیں اب ہم نے یہی کرنا ہے، پتھر کے دور میں واپس جا رہے ہیں۔ پتھروں کو گرم کریں اور ان پہ روٹی بنائیں، اور ان پہ سالن بھی بنا سکتے ہیں، تو ٹرائی کریں، تجربے کرنے میں کیا حرج ہے نا؟ بالکل۔ 48 جا رہا ہے، روبیلا سلیم کہہ رہی ہیں لاہور میں 45 ہے جناب، اچھا، اوہو، ٹو مچ ٹو مچ، سچ مچ۔ کل میں نے کہیں کا دیکھا تھا 50 تھا، اس نے فیس بک پہ ڈالا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ بس بچوں آپ لوگ خیال رکھو، اور چھوٹے بچوں کا بھی خیال رکھو، اپنا بھی، اور بزرگوں کا بھی خیال رکھو، پانی ان کو خوب پلاؤ، آپ لوگ بھی پانی خوب پئیں، اور کوشش کریں کہ باہر نہ نکلیں، کوئی بہت ضروری کام ہو تو نکلیں۔ ہمارے گھر میں نا آج پیاز نہیں تھے، میں نے بھنڈی بنائی، بس ٹماٹر تھے، تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، آج پیاز کے لیے باہر جانا ہی نہیں، نہ میں نے کسی کو بھیجنا ہے، بغیر پیاز کے گزارا کرو، جو چیز ہے اس کا گزارا کرو، پھر دیکھا جائے گا۔ تو گزارا کریں،
बस गुजारा ही करना जिंदगी है, जिंदगी में गुजारा ही करना चाहिए। अपने तरफ तवज्जो दें, अपनी सेहत की तरफ अपना ख्याल ज़रूर रखें, चलते फिरते रहें, नमाज पढ़ें ज़रूर, कुरान को भी समझ के ज़रूर पढ़ें। आज मैं सुबह ही मैंने पढ़ा, तो मैंने अब पहले भी डिस्कस किया, अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि वो कोई कह रहा था कि कुरान को समझ के पढ़ने का ये फ़ायदा है कि हमें ना समझ तो आती है ना, हम तो ऐसे ही बस पढ़ लेते थे पहले, अब ज़रा है कि समझ के पढ़ा है तो समझ आती है। तो मैं कहती हूँ चलो दूसरों को भी बता दूँ, है ना। तो कहते हैं ना माफ़ी मांगते रहना चाहिए, अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, और उस बंदे से भी माफ़ी मांगनी है। और एक है कि माफ़ी मांगे दिल से। हम कई दफ़ा किसी का दिल तोड़ देते हैं, दिल ख़राब कर देते हैं, और बड़ा हमें घुमंड होता है कि हमने माफ़ी मांग ली, लेकिन वो माफ़ी नज़र आ रही होती है कि हम दिल से नहीं मांग रहे। दिल से माफ़ी मांगे तो फिर ये अल्लाह ताला माफ़ करेगा। माफ़ तो अल्लाह ने करना है, वो बंदा भी माफ़ कर दे अच्छी बात है, लेकिन ये कि माफ़ फिर अल्लाह ने करना है, हिसाब होना है। ये मुझे मालूम हुआ कि हिसाब होना है, और वो जो करना है वो अल्लाह ने करना है। तो आप अपनी कोशिश जारी रखें और माफ़ी मांगते रहें, अस्तगफिरुल्लाह कहते रहें, अस्तगफिरुल्लाह कहते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अल्लाह के पास तो जाना है, ये तो हमें मालूम है, और जिस जगह पे भी जाना है हम वहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। अल्लाह ताला ने हमें वहीं पहुँचा देना है, तो हम मौत से तो नहीं भाग सकते ना। तो ये अल्लाह ताला में आजमा रहा है। इतनी सख्त गर्मी देखे, गर्मी के फ़वाइद भी वैसे हैं ना। अभी जामन नहीं आए, मुझे जामन का इंतज़ार है, मुझे जामन बहुत पसंद है। आम आ गए लेकिन अब उस तरह से अभी मीठे नहीं आए। तो चटनियाँ बनाएं, अचार बनाएं, चटनी बड़ी अच्छी बनती है आम की। कच्चे आम ला के ना उसमें प्याज डालें, उसमें थोड़ा सा पानी डालें, उसमें गुड़ डाल दें या चीनी डाल दें, मसाले जो आपका दिल करता है डाल दें, और उसको गला लें अच्छे से, सिरका भी डालना है। इतनी अच्छी चटनी बनती है ना, इतनी अच्छी, जो मसाले दिल करते हैं। मसाले से मतलब ये नमक, मिर्च, हल्दी और काला नमक और कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है, बड़ी अच्छी चटनी बनती है। अम्मी बनाती होती थी, अब मैंने बनानी शुरू कर दी है। फिर वो रोटी के साथ, सालन के साथ साइड पे रख लो, टोस्ट पे रख के खा लो। हाँ, मुंह में पानी आ रहा है। और अम्मी उसके अंदर वो भी डालती थी, क्या होता है, ड्राई फ्रूट, खोपरा काट के, और ये जो है क्या होता है, हरा हरा सा पिस्ता, ये डाल के। तो ये ट्राई करें। ये मौसम है, गर्मी तो है, लेकिन हर मौसम का अपना मज़ा है ना। अल्लाह ताला ने जो हमें गर्मी दी है, तो ये फ्रूट भी तो दिए हैं ना, ये नेमतें दी हैं। लस्सी पिए हैं साथ में, और लस्सी पी के शुक्र अदा करें, ज़रूर शुक्र अदा करें। जो चीज़ भी मिलती है उसका शुक्र अदा करें। जो नेमतें हैं, जो लोग हैं आपके इर्द गिर्द, जो ज़िंदगी है, जो आपके हाथ पांव चल रहे हैं, ज़ुबान बोल रही है, आंख देख रही है, तो शुक्र अदा करें। देखती आंखें और सुनते कान बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी। जब ये नेमतें नहीं होती ना, फिर पता चलता है। अभी मेरे एक ही चचा हैं, रह गए हैं, बाकी तो मेरे सब फुफियाँ, चाचा, अब्बू सब फौत हो गए। अचानक उनकी आंखें जो है ना, अब वो एक आंख तो बिल्कुल नहीं देखती और एक आंख थोड़ा थोड़ा देखती है, तो वो बड़े परेशान है। तो वो यही बात हो रही थी, कह रहे थे कि चलो कोई और चीज़ दुखती है, कोई ख़राब होती है, तो बंदा कहता है कि चलो कोई नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होता, जो चीज़ भी ख़राब होती है इंसान कहता है ये क्यों हो गया। लेकिन आंखें बहुत बड़ी नेमत हैं। हाँ, पढ़ते थे ना बचपन में, मेरी छोटी सी क्लास में हमारी एक मजमून था, आंखें बड़ी नेमत हैं। उसमें एक बाबा होता है, गालिबन भीख मांग रहा होता है और कह रहा होता है आंखें बड़ी नेमत है। हमने याद कर लिया था, हमने रट लिया था, पर मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी। तो वाकई बहुत बड़ी नेमत है। इंसान ये सारा कुछ देख ही ना सके, इंसान ये सारा कुछ देख के महसूस करता है ना। आंखें बंद करें ना ज़रा कुछ देर के लिए, मैंने आंख बंद की है ना, सब कुछ ख़त्म। हाँ, जो कुछ हमें नज़र आ रहा था वो कुछ देर के लिए हमारे दिमाग में महफूज रहता है कि हाँ ये सब कुछ था। तो ये ज़िंदगी है, बस ऐसी ही है हमारी ज़िंदगी। आंखें बंद करेंगे और पलक में हम झपकते ही ज़िंदगी गुजर जाती है, और फिर दूसरी ज़िंदगी ने आ जाना है। पता तो कोई नहीं है किस वक्त हमने चले जाना है। तो अच्छे अच्छे काम करें, और सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि साथ वाले का दिल ना दुखाएं। दिल में खुदा रहता है कहते हैं। तो प्यार मोहब्बत बहुत बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। सचमुच मैं तो इसका हक अदा कर ही नहीं सकती, मैं आपको जवाब दे ही नहीं सकती। बस देखते रहें और इसी तरह प्यार देते रहें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे जहाँ जहाँ हैं और जहाँ जहाँ से देख रहे हैं। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शेयर भी करते रहें और मेरे लिए दुआ ज़रूर
کریں، میری صحت کے لیے دعا ضرور کریں. کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے، زندگی ہے، زندگی میں تو یہ سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے نا. تو بس دعا کریں میرے والدین کے لیے، میرے بچے، میرے فیملی کے لیے اور میرے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سلامت رکھے، آپ سب کے لیے آسانیاں دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین ثم آمین. انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات کرتے رہیں گے. آپ لوگ بھی دیکھتے رہیں، یوٹیوب پہ ضرور جائیں، وہاں پر میں لائیو آ جاتی ہوں، کافی دنوں سے آ رہی ہوں. ساری ویڈیوز دیکھیے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. اور بس اپنا اور ارد گرد کے سب لوگوں کا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.